الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمام عالم اسلام کو جو تڑپائے، تمام عالم اسلام کو جو تڑپائے، میں ساز دل میں وہ نغمہ تلاش کرتا ہوں۔ تمام عالم اسلام جس میں شامل ہو، تمام عالم اسلام جس میں شامل ہو، میں ایسی جنگ کا نقشہ تلاش کرتا ہوں۔ کہا ہے مفتی دینی متین و شرع مبین، کہا ہے مفتی دینی متین و شرع مبین، میں جہاد شوق کا فتویٰ تلاش کرتا ہوں۔ معزز محترم اساتذہ کرام اور مدرسہ حدیقۃ القرآن للبنین والبنات کے چہکتے مہکتے ہوئے بلبلوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس بارونق محفل میں جو موضوع لبوں کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے جہاد اور دہشت گردی میں فرق۔ معزز سامعین، یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جہاد اسلام کے احکامات میں سے ایک حکم ہے، یہ فرض ہے۔ پھر یہ الگ بات ہے کہ فرض کفایہ ہے یا فرض عین، مگر فرض ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص جہاد کا منکر ہوگا، یعنی بالکل انکار کرے گا، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کو مثال سے یوں سمجھے کہ نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے۔ اب اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو گناہگار ہوگا، فاسق ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا باوجود اس کے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے تو گناہگار ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حج فرض ہونے کے بعد بھی حج ادا نہیں کرتا تو گناہگار ہوگا، مگر کافر نہیں کہلائے گا۔ ہاں اگر وہ ان چیزوں کا سرے سے ہی انکار کر دے اور کہے کہ نماز کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، میں نہیں مانتا، جب نہ مانے تو کافر ہو جاتا ہے، کافر کہلائے گا۔ یہی معاملہ جہاد کا ہے کہ اگر کوئی شخص جہاد نہیں کرتا تو وہ مسلمان ضرور ہے، مسلمانیت کے دائرے سے خارج نہیں، مگر جب یہ شخص جہاد کا منکر ہوگا، یعنی بالکل انکار کرے گا، تو کافر ہو جائے گا، کافر کہلائے گا۔ سامعین محترم، جہاد ایک اہم فریضہ ہے جس کی فضیلت میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام سے فرمایا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی آپ مسلمانوں کو جہاد پر ترغیب دے، یعنی جہاد پر ابھار دے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، فقاتل فی سبیل اللہ، بس آپ اللہ کے راستے میں قتال یعنی جہاد کیجئے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، بس جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو جائے تو ان کی گردنیں مارو، گردنیں اڑا دو۔ قرآن مجید بڑا ہے جہاد کے متعلق، یہ اسلام کا جتنا بڑا فریضہ ہے، جتنا اہم فریضہ ہے، مسلمانوں نے اس سے اتنی ہی روگردانی کی ہوئی ہے۔ جہاد کے متعلق تقریباً 500 کے قریب آیات اور اسی طرح ذخیر احادیث بھی سینکڑوں احادیث جہاد کے متعلق ملتی ہے، مگر افسوس سر افسوس آج کا مسلمان جہاد کو دہشت گردی سے تعبیر کرتا ہے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اس اہم فریضے سے روکتا ہے، مگر جہاد اور دہشت گردی میں بہت بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ جہاد اور ہے اور دہشت گردی اور ہے۔ معزز سامعین، آپ جانتے ہیں کہ احادیث کی کتابوں میں کتاب الجہاد میدان جنگ کے فضائل پر مشتمل ہوتا ہے۔ صرف بخاری شریف میں کتاب الجہاد
62 صفحات پر مشتمل ہے، اور جلد ثانی میں کتاب المغازی 80 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ کل ملا کر 142 صفحات اور 71 اوراق بن جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اگر جہاد دہشت گردی ہوتا تو نعوذ باللہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اور حضور علیہ السلام اپنے فرمان علی شان میں جہاد دہشت گردی کا حکم دے رہے ہیں کیا؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر تمہیں جہاد کو دہشت گردی میں کہنے کوئی ہار نہیں تو مجھے بھی یہ کہنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کوئی طاقت نہیں روک سکتی کہ تم مرزا قادیانی کے پیروکار ہو جاؤ، پاکستان سے نکل جاؤ۔ اگر یہاں رہنا ہے تو جہاد کو دین اسلام کا اہم فریضہ سمجھ کر رہو، ورنہ جا کر مرزا کے پاس برطانیہ میں رہو۔ یہاں پاکستان میں مسلمانوں کی جگہ ہے، اس مقدس سرزمین کو پاک رہنے دو، اس مقدس سرزمین کو پاک رہنے دو۔ تمہارے لیے اس مقدس سرزمین میں کوئی جگہ نہیں، کوئی جگہ نہیں، کوئی جگہ نہیں۔ سامعین محترم، ان لوگوں کو اور بالخصوص کفار کو صرف جہاد ہے دہشت گردی اور مسلمان دہشت گرد نظر آتا ہے۔ فلسطین و کشمیر، برما، کوسو، شام و لبنان اور مختلف ممالک میں مسلمانوں پر ہونے والا ظلم نظر نہیں آتا، جو مسلمانوں پر ظلم اور تشدد کر رہے ہیں اور ان کے ملکوں پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ میرے ناچ سمجھ مسلمان بھائیوں، جہاد کو دہشت گردی کہنے سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہیں پتہ نہیں کہ تم اللہ رب العزت کے حکم کو دہشت گردی کہہ کر کفر تک پہنچ چکے ہو۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، سمجھ لو اور دینی یقین کے سائے عاطفت میں آ جاؤ تاکہ آخرت میں کامیابی آپ کا مقدر بنے، کیونکہ جس کام کو حضور علیہ السلام نے ثواب قرار دے کر 10 سال مدینہ منورہ میں اس پر عمل کیا اور حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام نے بھی اس میں پوری زندگیاں لگا دی، تو اس کام کو دہشت گردی کہنا کفر ہے، دہشت گردی کہنا کفر ہے۔ آخر میں نوجوانوں کو صرف اتنا کہوں گا کہ اے مسلمان نوجوانوں، اسرائیل کی درندوں نے ایک بار پھر تمہیں پکارا ہے، تم کیوں خاموش ہو؟ اے مسلم نوجوانوں، آپ 1857 کے جنگ آزادی کو بھول جاؤ گے کیا؟ اے مسلم نوجوانوں، آپ دلی سے پشاور تک لڑکتے ہوئے علماء کرام کی لاشوں کو بھول جاؤ گے کیا؟ اے مسلم نوجوانوں، آپ صحابہ کرام سمیت تابعین اور بزرگان دین کی قربانیوں کو بھول جاؤ گے کیا؟ اے مسلم نوجوانوں، آپ ناموس رسالت اور ناموس صحابہ پر قربان ہونے والے شہداء کے خون کو بھول جاؤ گے کیا؟ اے مسلم نوجوانوں، آپ شہداء بالاکوٹ، شہداء افغانستان، شہداء کشمیر، شہداء فلسطین میں شہداء فلسطین کے خون کو بھول جاؤ گے کیا؟ اگر نہیں بھولو گے تو پھر ان نابینہاد مسلمانوں اور کفار، چاہے امریکہ ہو، برطانیہ ہو، اسرائیل ہو، یہودی ہو، پارسی ہو، ان سے کہہ دیجئے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا بھی اور ہمارے علماء کرام کا بھی نعرہ مائکو سلوگن جہاد ہے، کیونکہ جہاد زندگی ہے، جہاد حیات ہے، جہاد ایمان ہے، جہاد دنیا میں سر اٹھا کر زندہ رہنا سکھاتا ہے۔ اس لیے ہم برملا کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکات ہے۔ جب کچھ نہ بن پڑا تو ڈبوئے گے سفینہ اپنا، ساحل کی قسم ملت کو پار نہ کریں گے۔